ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم. اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فاتوا بسورۃ من مثلہ کہ جیسے کوئی ایک سورت بنا دو وادعوا شہداءکم اور اکیلے نہیں بنا سکتے تو اپنے مددگاروں کو گواہوں کو طلب کر لو ان تم صادقین اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا تم نہ کرو گے ولن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکتے تو فاتقوا النار التي بچو اس آگ سے وقودها الناس جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے عدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو معجزے میرے ہمیشہ رہنے والے ہیں سب کے سامنے ہیں. حضرت ابو سعید خدری نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں مزدلفہ سے لا کے ہر آدمی 7 کنکریاں مارتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں. اگر یہ ایسے یہاں پر باقی رہیں اور ایک دوسری جو ایک دفعہ کنکر مار لیا اس کو دوبارہ وہ پتھر مارنا اس کو اٹھا کے تو یہ ویسے جائز نہیں ہے مکروہ ہے. تو یہاں تو ایک دو سال میں پہاڑ لگ جائے یہ جمرات تو چھپ جائے اس میں لیکن وہ کنکریاں ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ نے اٹھانے کا انتظام بھی نہیں کیا کیسے ختم ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے متعین کیا ہے فرشتوں کو اس بات پر کہ وہ جن کے حج قبول ہوتے ہیں ان کے کنکریاں وہاں سے اللہ پاک اٹھوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. یہ ایک معجزہ. دوسرا قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. اسی طرح اجازت قرآن مجید کا معجز ہونا دنیا کو عاجز کر دینا قرآن مجید کا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس پر مستقل رسالے اور کتابیں اعجاز القرآن کے نام سے لکھی ہیں. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے پہلی وجہ اعجاز کی یہ ہے کہ یہ جس ماحول میں اور جس ذات پر یہ نازل ہوا وہ ماحول دیکھیں کہ وہاں یہ عرب کے ریگزار ہیں کوئی ایسا شہر نہیں ہے بڑا کہ جہاں پر لوگ باہر سے آتے ہوں یا وہاں مدرسہ یونیورسٹی ہو دیہات ہیں چھوٹے چھوٹے صبح آب و گیا اور ویران علاقہ ہے اور اس میں تو ایک گھرانہ معزز و شریف اور اس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا کہ جو بالکل امی محض تھے کسی سے پڑھا نہیں تھا کوئی ایسے اسفار نہیں کیے تھے کہ سفروں کی ان سے سیکھا جا سکے جو اسفار سے کوئی علم حاصل ہو گیا یا کسی سے سیکھ لیا. پھر کو گھر میں ایسے حالات نہیں تھے یتیم تھے گھر میں کوئی مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھ سکے. اس ذات کے 40 سال کے بعد اس کی زبان اقدس سے ایسا کلام جاری ہو جانا کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی یہ اس کی اعجاز اور معجز ہونے کی پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ آپ دیکھیں کہ قرآن اور اس کے تمام احکامات ہیں تو پوری دنیا کے لیے ہر زمانے کے لیے لیکن بلا واسطہ اس کے سب سے پہلے جو مخاطبین ہیں وہ عرب ہیں اور عرب کے لوگ اپنے آپ کو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بولنا جانتے ہیں ہم عرب ہیں باقی سب تو گونگے ہیں. اور وہ عرب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے جو اپنا مال دینے کو تیار ہیں جان دینے کو تیار ہیں اپنی جوان لڑکیاں دینے کو تیار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم سچے ہو تو ایک ہی صورت اس جیسی بنا لاؤ. تو کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے نہ لا سکے بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس کے معجز ہونے کے اعجاز کا اللہ کے کلام ہونے کا اپنی نجی محفلوں میں اقرار بھی کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا اعلان فرمایا تو اب کفار مکہ کو حج کے ایام میں آ کے یہ بات کھٹکنے لگی کہ جب لوگ باہر سے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پیغام پہنچائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو سب اکٹھے ہو کے ولید بن مغیرہ کے پاس آئے تو کہا اب ہم کیا کریں. تو لوگوں نے کہا ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے یہ سامنے ان کی جو ہے باتیں وہ لوگ مانیں گے نہیں.
کیا کہیں؟ کسی نے کہا ساحر کہیں، مجنون کہیں، تو حضرت یہ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا جب لوگ ان کی بات سنیں گے تو یہ مجنونانہ کلام نہیں ہوگا، وہ تمہیں جھوٹا کہیں گے، اس کی بات مان لیں گے۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، انہوں نے کہا ہم نے کاہنوں کے کلام سنے ہیں، یہ کاہنوں کا کلام بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے وہ شاعر ہے، تو انہوں نے کہا عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی شاعر ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ بتا دیں، تو سوچنے کے بعد کہنے لگا ایسے کرے کہیں کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسا کلام پڑھتا ہے جس سے میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں، بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان کے گھر سے یا ابو جہل، اخنس ابن شریک، ابو سفیان یہ رات کی تاریکی میں قرآن مجید سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن اکٹھے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہوئے واپس آتے ہوئے اکٹھے ہو گئے، تو ایک دوسرے سے وعدہ کیا اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ تو پہلے ان کی طرف راغب ہیں، راغب ہو جائیں گے، تو وعدہ کر لیا آئندہ نہیں آئیں گے۔ آئندہ پھر اگلے دن تو پھر اگلے دن قسم، تیسرے دن جا کے قسم اٹھا لی۔ تو اخنس ابن شریک صبح اٹھا، ابو سفیان کے پاس گیا، اسے جا کے کہا تمہیں اب کوئی نہیں، ہم دونوں ہیں، صحیح بتاؤ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں؟ تو ابو سفیان نے اقرار کیا۔ پھر ابو جہل کے پاس گیا تو ابو جہل نے اقرار کیا اور کہا کہ ہم مانتے اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، بنی عبد مناف سے ہماری چشمت ہے، ہمارا تنازعہ ہے، تو ہم نے ہر چیز میں ان کا مقابلہ کیا، اب یہ کہتے ہیں ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، اس میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نضر ابن حارث نے اس کا اقرار کیا کہ یہ میں نے بڑے بڑے فصحاء اور حمیر کے قبیلوں کا کلام بھی سنا ہے، یہ کسی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق